بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداران امام، خواجہ مسجد بامبے کی یہ آفٹرنون کی مجلس ہے، ظہر کے بعد۔ ایکچولی یہ مجلس مختصر اختصار کے ساتھ ہوتی، میں بھی اختصار کے ساتھ ہی پڑھوں گا، 4 دن پڑھوں گا آپ کے سامنے، لیکن کل سے جلدی ہوگی، آج لیٹ ہو گیا۔ میں نے ایک ایسے کلمات سے مجلس کا آغاز کیا کہ صرف یہ فکر کرنا کہ یہ صرف ہماری موت کے وقت پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے، جب خدا نخواستہ جب کوئی تکلیف ہو، تو آپ یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے آئیں اور اللہ کی طرف واپس ہو۔ ہر مصیبت پہ موت کو یاد کرو۔ عجیب بات ہے نہیں؟ ہر مصیبت پہ موت کو یاد کرنا۔ موت کا تصور کربلا والوں سے پوچھو کہ کیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، میں بہت اختصار کے ساتھ آج پڑھوں گا۔ کوئی انسان دنیا میں مرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ زندہ رہے۔ ساری قوموں میں سوائے ان کے جو اہل بیت سے وابستہ ہے، ساری قوموں میں موت ہے، ہمارے پاس موت زندگی ہے۔ نہیں سمجھے یا تھکے ہوئے آپ؟ ساری قوموں میں موت ہے، وہ لوگ یہ بولتے ہیں موت آ گئی تو ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ موت کے ساتھ تمہارا خاتمہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں انتقال۔ انتقال کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا۔ بامبے سے آپ کربلا چلے گئے، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اگر مجھے کربلا کا موقع مل جائے تو میں تو پہلی دفعہ انشاءاللہ فوراً جاؤں گا۔ دعا کرتا ہوں سب آمین بولو، ہم سب 40 میں جائیں کربلا انشاءاللہ۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کربلا ہماری ڈیسٹینی ہے، کربلا ہمارا مقدر ہے، کربلا میں جا کے رہنا ہماری تقدیر ہے۔ تو کوشش یہ کرو کہ کوئی عمل ایسا ہو جائے کہ حسین بلا لے۔ اس کے لیے میں ایک عمل دوں آپ کو، عاشورے سے 40 تک زیارت 40 پڑھو۔ زیارت 40 یہ مولا حسین کی ایک عجیب زیارت ہے۔ امام حسین کی کئی زیارات ہیں، عاشورہ ہے ویری ریکمینڈڈ، وارثہ ہے، نیم شعبان ہے، روز عرفہ ہے، عید الفطر کی زیارت الگ ہے، عید الاضحیٰ کی زیارت الگ ہے۔ مولا حسین کی کئی زیارات ہیں، لیکن زیارت 40 اگر تمہارے ساتھ چلے، آج اسی پہ سن لو، زیارت 40 ایک ٹیگ ہے ہمارے لیے امام تک جانے کا۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ وہ امام بول رہا۔ 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ریگارڈ کر رہے اپنے جد کو، مولا حسین کا۔ 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی جو علامات ہیں 21 ہے، بعض میں 28 ہے، بعض میں 36 ہے، میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا۔ 21 علامتیں اگر آپ لیتے ہیں کہ آپ مومن ہیں، شیعہ ہے، اپنے آپ کو علی والا بول رہے، تو آپ میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا۔ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت آپ کے پاس آنی چاہیے۔ کتنی بڑی بات ہے نہیں کہ اللہ کی صفت میرے پاس کیسا آ سکتی؟ لیکن مومن کی پہچان بتائیے، اللہ کی ایک صفت تمہارے پاس آنی چاہیے۔
نبیوں کی ایک صفت تمہارے پاس آنی چاہیے، ولیاں یعنی اماموں کی ایک صفت تمہارے پاس آنی چاہیے. یہ 8ویں امام کی حدیث ہے کہ یہ 3 چیزیں تمہیں ہو تو تم مومن ہو. اللہ کی صفت، نبیوں کی صفت، اماموں کی صفت. ہمارے پاس تو کوئی صفت نہیں ہے، اپنی صفت ہے خالی. اور 11ویں امام ارشاد فرماتے کہ یہ ساری صفات کے بعد وہ ظاہر حسین ابن علی روز 40 رہے. کتنی بڑی بات. اب خدا نہ خاصہ کوئی ایفرٹ نہیں کر سکتا، نہیں جا سکتا. آج کل یہ ٹورس والے لیتے بھی ہوتے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ. اب ان کی غلطی نہیں ہے، وہ حالات خراب ہو. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا کہ اگر کوئی نہیں جا سکتا، if you can't go, if you can't afford to go، تم ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے، تم نہیں جا سکتے، کوئی مشکل. یہ ہے کریم ابن کریم، یہ ہے حسین کا گھرانہ. تم بامبے میں بیٹھو، اپنے گھر میں رہو. مثال دے رہا بامبے کی، اس لیے پڑھ رہا بامبے میں. اپنے گھر میں رہو اور یہاں سے بیٹھ کے زیارت 40 پڑھو. حسین ابن علی وہی اجر دیں گے جیسے تم خبر حسین پہ کھڑے رہ کے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ بول رہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا سکتے اور نہیں جا رہے. ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، زیارات کے لیے خاص طور پہ مولا حسین، ہر زیارت کے لیے جب موقع ملے چلے جاؤ. کبھی ویٹ مت کرو، نہیں میں اس دن جاؤں گا، میں اس دن جاؤں گا. شیطان بیچ میں آ جائے گا. میرے جملے غور سے سنو. whenever you get chance، جب موقع ملے 40 کی امام کی زیارت کر چلے جاؤ. اگر تم پلان کر رہے کہ ٹھیک ہے میں ایفورڈ کر سکتا ہوں، میں ابھی نہیں جاتا، میں 2 مہینے کے بعد جاؤں گا، وہ 2 مہینے کبھی آئیں گے، یہ یاد رکھو. زیارت کر کے آئے اینڈ یو آر فری، تم فری ہو، پھر موقع ملے چلے جاؤ. اس لیے کہ تم اور زیارت پہ جب بھی جانا یہ سوچ کے جانا یہ میری لائف ٹائم کی زیارت ہے، یہ زندگی کی آخری زیارت ہے. تو تم کیسا کرو گے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ میری زندگی کی آخری زیارت ہے تو میں کربلا جا کے کیا کروں؟ ماشاءاللہ اب بات سن ہی لو. آئیے بس 5-10 منٹ اور پڑھوں گا، اس کو کنٹینیو کروں گا. کل 40 میں ہم جاتے ہیں، کوئی زیارت پہ جائے، کبھی بھی جائے، مخصوصی میں جانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارا ثواب بامبے سے شروع ہو رہا. آپ سمجھے میری بات؟ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے نہیں، گھر سے تم نکل رہے جب سے ثواب شروع ہو رہا. اور اسلام میں ثواب ختم کا اسٹیپس کا ہے، اسٹیپس کا. 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ، کتنے اسٹیپس ہوں گے؟ کاؤنٹلیس. ہر قدم کا ثواب ہے. لیکن جب جا رہے اور زیارت کو، پلیز غور سے سنو، زیارت کو جا رہے پورا ثواب تم کو مل رہا، لیکن شیطان کو اچھا لگے گا کہ تم کو ثواب مل جائے؟ پوچھ رہا. شیطان کو اچھا لگے گا کہ اس بندے کو اتنا ثواب مل جائے؟ وہ ہر قدم پہ تم کو روکے گا، ظاہری طور پہ نہیں آئے گا. صاحب پلیز جو زیارت پہ جا رہا، میں جنرل بات کر رہا، ہر قدم پہ شیطان تم کو سٹاپ کرے گا، روکے گا. کیسے روکے گا؟ ایسا آگے نہیں روکے گا. وہ یہ چاہے گا کہ ایک قدم کا ثواب اس کو مل رہا تو دوسرے قدم پہ اس کو ثواب نہ ملے. تم سے کام کوئی ایسا کرا دے گا. اس کے لیے چیک کرنا. زیارات پہ جانا آسان ہے، اس زیارت کے ثواب کو روکنا مشکل ہے، اس لیے کہ شیطان لگا ہوا ہے. مثال کے طور پہ میں مولا حسین کو جا کے سلام کیا، سلام کر کے ہوٹل میں آیا، ہوٹل میں آ کے بامبے سے فون آیا میرا، اب میں سٹارٹ ہو گیا غیبت. دین واٹ از دا یوز؟ اور ایک چیز یاد رکھو، جیسا بامبے سے جا رہے 14 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، جیسے بامبے ایئرپورٹ میں تمہارے رشتہ داروں نے، تمہارے دوستوں نے تم کو خدا حافظ کہا، 14 دن کے بعد جب واپس آؤ تمہاری لائف میں 180 ڈگری چینج آنا، کہ جو ریسیو کرنے آ رہے ان کو فیل ہونا کہ کتنا فرق ہو گیا، تو تم بولو میں حسین سے مل کے آ رہا. جیسے گئے ویسے نہیں آنا. زیارت پریکٹس کا نام نہیں،
پریکٹس کا نام نہیں. میں مولا حسین کے پاس جا رہا ہوں, مل رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھ رہے زیارت کو؟ آپ جا کے جب سلام کرتے ہیں, سلام علیکم یا ابا عبداللہ, آپ یہ سمجھ لیں کہ مولا حسین آپ کو نہیں دیکھ رہے, جواب نہیں دے رہے. لٹرلی یہ کہا گیا کہ جب تم زیارت پہ جاتے ہو تو مولا حسین اپنے مہمان کو مسکرا کے دیکھتے, ملتے, ہاتھ بڑھاتے, مصافحہ کرتے. یہ میرا مہمان ہے. ایک بات بولوں, اگر کوئی میرے پاس کوئی گیسٹ آئے, اب میرے پاس بامبے میں, تو میں اس سے کیسے ملوں گا؟ میں ہوسٹ ہوں, وہ میرا گیسٹ ہے. اخلاق یہ ہے, اسلام یہ بولتا کہ مہمان کی عزت کرو. حسین سے بڑا کون ہے؟ کیا بول رہا ہوں؟ کون ہے حسین سے بڑا؟ اپنے مہمان کی عزت کرے, مہمان کو دے. ہم آج روٹی کھا رہے حسین کے صدقے میں, میری سانس چل رہی مولا حسین کے صدقے میں. تو یاد رکھو, جیسے گئے ویسے واپس نہیں آنا. میں بولتا, میں ابھی ایک لندن کے گروپ کے ساتھ میں تھا, لیڈ کر رہا تھا, کووڈ سے پہلے کا واقعہ, 3-4 سال. سارے لوگ یو کے اور امریکہ کے تھے, ان کے ساتھ میں لیڈ کر رہا تھا گروپ. سال میں 2 گروپس کو لیڈ کرتا ہوں, ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ آتے ہیں. اس سال انشاءاللہ افریقنس کو لیڈ کر رہا ہوں, دارالاسلام والا, اربعین میں انشاءاللہ. میرا پہلا اربعین ہوگا اس سال. میں نے اب تک اربعین نہیں کیا. بڑی خواہش تھی کہ وہ کم از کم وہ ٹیگ تو آ جائے یار, مومن کا ٹیگ تو مل جائے. مرنے کے بعد قبر میں بول تو سکوں کہ مولا میں گیا تھا اربعین. ٹھیک ہے, زیارت کا ثواب ہے. تو اس سال برمنگم میں تھا, لیکن اربعین اب کی انشاءاللہ میرا مولا حسین چاہیے تھا, میرا امام چاہے گا ضرور دو. برحال تو یو کے گروپ کے ساتھ غور سے سنو. میں یوتھ بٹا ہوا اس لیے یہ واقعہ پڑھا. پہلی دفعہ نجف اشرف گئے, مولا کا شاندار روزہ, کنگ آف کنگس ہے میرا مولا, بادشاہوں کا بادشاہ, شاندار برونق. جب یہ آپ کی طرح ینگ گروپ تھا, میرے لڑکے لڑکیاں تھے, جیسے صحن میں پہنچے چیخیں مار کے رونے لگے. ہر نے کہا آئی لو یو مولا, آئی لو یو امام علی, آئی لو یو امام علی. ہم اردو میں بولتے ہیں مولا کو کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, انہوں نے انگلش میں بولا کہ آئی لو یو مولا, اور رو رہے تھے. زیارت کر کے جب واپس ہوٹل آئے, میرا لیکچر تھا, دن میں 2 لیکچرز دیتا ہوں. میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا میرے کانوں کو تم کو دیکھ کے, تمہارا ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کر, کہ تم مولا کے پاس آ کے تڑپ کے رو رہے تھے کہ آج میرا خواب پورا ہو گیا کہ میں امام علی کے پاس آ گیا. ایک ڈریم تھا میرا کہ مولا علی کے روزے میں جاؤں, اور تم نے کہا آئی لو یو امام علی. بہت اچھا کیا, مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا اگر کتنا اچھا ہوتا جب تم نے کہا آئی لو یو مولا, تو مولا بھی کہتے آئی لو یو ٹو. اللہ, اردو میں بولوں, جب تم نے کہا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, تو علی بھی بولنا تھا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. وہ مزہ ہے. بنو ایسے اپنی لائف میں ایسے چینج لاؤ کہ امام علی تم کو پکار کے بولے کہ اے میرے چاہنے والے, تو میرے پاس آیا, تو مجھے سلام کر رہا, تو مجھ سے محبت کر رہا, میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ ہے کرنا, یہ ہے زیادہ. اب سنو, میں نے ایکچولی ٹاپک میرے ذہن میں ہی نہیں تھی. ممبر پہ آنے کے بعد میں نے ٹاپک کو بدلا, سلیم بھائی کو دیکھ کر. اور مولا ان لوگوں کو سلامت رکھے, المہدی والوں کو. بہت کام کرے, بہت زمانے سے, سالوں سے یہ لوگ خدمت کرتے ہیں. ابھی یہ ظاہر ہے حسین ابن علی, مولا ہم سب کو زیارت نصیب کرے. دوستو, غریب کی زیارت بہت بڑی زیارت ہے. حسین کی زیارت بہت بڑی زیارت ہے. آپ کے سامنے پورا کربلا معلیٰ ہے. اللہ ہم جائیں, کیا شاندار میرے مولا حسین کا روزہ ہے. اگر آپ گنج شہیدہ کی طرف سے جائیں,
مولا حسین کے راستے کئی، ایک تو مین ہے بالکل سامنے، مین ڈور سے آپ انٹر تو بالکل سامنے مولا کا سینہ، وہ جو یہ حصہ لیفٹ کے اوپر تحت خبہ، کبھی چلو میرے ساتھ تو میں وہاں کا ایک ایک چیز بتاؤں۔ اس کے بعد اگر گنج شہیدہ کی طرف سے آئے تو سب سے پہلے شہدائے کربلا کی زیارت ہوتی، اس کے بعد مولا حسین کے بعد۔ اگر دوسری تحت خبہ کی طرف سے آئے تو لیفٹ پہ حبیب ابن مظاہر اور سامنے مولا کا سرانہ۔ ان سارے حصوں میں ذریعہ مبارک میں ایک حصہ ایسا ہے کہ جہاں جا کے دو حصے ایسے، ہر جگہ ویسی ہے، مطلب ہر حصہ ویسی ہے، دو حصے ایسے کہ جہاں جا کے انسان ہل جاتا۔ ہر حصہ ہے، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، غلط مت سمجھو۔ مولا کا جو 35 ہے وہاں پہ ایک ایسا شہید آرام کر، اور جو مولا کا سینہ ہے اس پہ ایک ایسا شہید آرام کر۔ آپ کو معلوم مولا کے 35 کون ہے یا مولا کے سینے پہ کون ہے؟ ہمیشہ 3.5-4 سال تک حسین کے سینے پہ سکینہ سوتی رہی، سب کو پتہ ہے، بی بی سکینہ آرام کرتی تھی۔ لیکن 12 محرم 61 ہجری کو چوتھے امام نے جب بابا کو دفن کیا، لٹایا قبر میں، زخمی سینے پر اس زخمی میت کو رکھا کہ جس کو دیکھ کے رباب کو یقین نہیں آیا، جس میت کو دیکھ کے رباب کو یقین نہیں آیا تھا۔ جب حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا تو رباب نے تڑپ کے کہا تھا، میرے لال تیری ماں کو یقین نہیں آتا، ارے ظالم نے تمہیں ذبح کر دیا، علی اصغر ذبح ہو گئے۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، آج 6 محرم ہے دوستو، زندہ رہیں گے تو پھر محرم پائیں گے، اسی طرح عزاداری کریں گے۔ جتنا گریہ کر سکتے کرو، چند دن اور باقی ہے، پھر یہ مسجد میں اتنی سجی ہوئی مسجد، ہر طرف علم مبارک، ہر گھر اجڑ جائے گا حسین کے بعد۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ کلکتے میں میں جاتا ہوں مدرسے پڑھنے، کلکتے میں ایک جگہ ہے مٹھیا بروج، مٹھیا بروج، مٹھیا بروج میں ایک امام بارگاہ ہے، اس کا نام ہے شاہی امام بارگاہ۔ جب میں وہاں مدرس پڑھنے گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا مولانا یہ وہی جگہ ہے جہاں سے عاشورے کا مین جلوس نکلتا ہے، جو مرکزی جلوس ہے وہ مٹھیا بروج میں شاہی امام بارگاہ سے باہر آتا ہے، اور کہا اس جلوس میں ذوالجناح بھی رہتا، اور جب یہ پرانا کلکتہ ہے مٹھیا بروج، وہاں واجد علی شاہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ وہاں سے نکل کے یہ مین سٹی میں آتا، کلکتہ کے مین سٹی میں آتا۔ تو کہا جب مین سٹی میں آتا ایک ایسے راؤنڈ اباؤٹ کے پاس پہنچتا، ایک ایسے چورستے پہ پہنچتا، جیسا ڈوگری کا ناکہ بولتے آپ لوگ ویسا، ایک ایسے ناکے پہ پہنچتا، وہاں پہ ساری غیر مذہب کی عورتیں، ہندو عورتیں کھڑی رہتی، ان کے ہاتھوں میں برتن رہتے اور اس برتن میں دودھ رہتا۔ سن لیا آپ نے۔ اور جب ذوالجناح وہاں پہنچتا تو وہاں ڈالا جاتا، ان عورتوں سے پوچھے کہ تم یہ عمل کیوں کرتے، ان کو کچھ نہیں معلوم، کہنے لگی ہم نے سنا ہے حسین کا ایک بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم سے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ عزیزو، آج بھی 1400 سال کے بعد بھی عورتیں تڑپ رہی کہ ہائے رباب، تم اس رباب کا کیا حال ہوا۔ رباب وہ بی بی ہے، میں آج آپ کو بول رہا، اتنا بڑا واسطہ ہے بی بی رباب کا، رزق کے لیے، بیماری کے لیے، پریشانی حاجتوں کی دعائیں جب قبول نہ ہو تو حسین کی رباب کا واسطہ دو، جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی۔ کربلا میں علی اصغر ذبح ہو گیا، شام میں سکینہ ختم۔
بس میں 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، صرف 1 منٹ، میری طرف دیکھو اور گریا کرنا، سوکھی آنکھوں سے خواجہ مجلس سے نہیں جانا، بس 1 یا 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، میری طرف دیکھو کہ رباب کربلا سے آنے کے بعد مدینہ منورہ کی زندگی میں بی بی رباب کا یہ طریقہ تھا کہ دن جب نکلتا تھا تو صحن میں آ کے بیٹھ جاتی اور ہاتھ میں ایک گٹھری رہتی تھی، سمجھے گٹھری کیا؟ اس کے اندر کوئی چیز رہتی تھی، بی بی سینے سے لگا کے روتی اور بار بار یہ کہتی تھی کہ علی اصغر بیٹا ماں زندہ کیسے رہے، ارے تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھولا بھی جل گیا، تڑپ تڑپ کے روتی تھی، کہتی تھی ہائے میں اب زندہ کیسے رہوں، سکینہ بھی نہیں رہی، علی اصغر بھی نہیں رہا۔ عزیزو جب بی بی رباب کا انتقال ہوا تو گٹھری ایسی تھی سینے پہ، چوتھے امام نے آ کے ماں کے سینے سے گٹھری کو نکالا اور جب کھولا تو اس کے اندر کیا تھا؟ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی۔ ماں اس لکڑیوں کو لے کے کہتی تھی ہائے علی اصغر ماں زندہ کیسے رہے بیٹا، تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھولا بھی نہیں۔ پروردگار میرے شہزادے علی اصغر کا واسطہ، میرے معصوم شہزادے کا واسطہ، میری مظلوم ماں بی بی رباب کا واسطہ، ان کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار سمجھ کے آمین بولیں یار۔ پروردگار شہزادے کا واسطہ یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ ہم سب کو مولا حسین کی، سارے معصومین کی، میرے مولا کی زیارت نصیب، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ اللہ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ وارث کربلا کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں ہم سب کو مولا کے صدقے میں سلامت رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔